بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر 8 ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا، جس میں ہم نے اورینٹیشن اور سوشلائزیشن کے بارے میں پڑھا. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ امپلائی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ امپلائی ٹریننگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ٹریننگ جو ہے وہ امپلائیز کے اندر ایک ایبلٹی پیدا کرنے کا نام ہے، جو کہ کرنٹ جاب جو ہے اس کو ریلیٹڈ اسکل پیدا کرنے کا نام ہے، تاکہ وہ اپنی جاب جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں. تو لرننگ ایکسپیرینس ڈیزائن ٹو اچیو اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان این انڈیویجول دیٹ ول امپروو دا ایبلٹی ٹو پرفارم آن دا جاب. یہ ہے اصل میں ٹریننگ، کہ ٹریننگ کے اندر ہم اپنے وہ امپلائیز کے اندر اس طرح وہ اسکل پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کرنٹ جاب جو ہے اس کو پراپرلی پرفارم کر سکیں، اس کے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو سکے. تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر امپلائی کی گروتھ میں جو چیزیں کام آئیں گی، دیٹ از کالڈ امپلائی ڈیولپمنٹ. تو اس حوالے سے اس کے اندر جو اسکل پیدا کی جائے گی، جو فیوچر اورینٹیڈ اسکل پیدا کی جائیں گی، دیٹ از کالڈ امپلائی ڈیولپمنٹ. فیوچر اورینٹیڈ ٹریننگ فوکسنگ آن دا پرسنل گروتھ آف دا امپلائی، جو اس کی پرسنل گروتھ میں ہیلپ فل ہوگی، دیٹ از کالڈ امپلائی ڈیولپمنٹ. تو یہ ڈفرینس ہے امپلائی ٹریننگ کا اور ڈیولپمنٹ کا. ٹریننگ از فار کرنٹ نیڈ وائل دا ڈیولپمنٹ مینس فار فیوچر گروتھ. ڈٹرمننگ ٹریننگ نیڈ، سب سے پہلا یہ اہم فنکشن ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ نیڈ کو اسیس کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت ہے. تو اس کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ گول شوڈ بی بیسڈ آن آرگنائزیشن کی نیڈ کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے گول سیٹ کیے جاتے ہیں ٹریننگ کے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کی ضرورت کس چیز کی ہے. ٹائپ آف ورک ٹو بی ڈن، کس طرح کا ہم کام کروانا چاہ رہے ہیں، اور کس طرح کی اسکل جو ہیں وہ ضرورت ہے ٹو کمپلیٹ دا ورک. جو بھی ٹاسک آرگنائزیشن کے اندر پرفارم ہو رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کس طرح کی ہمیں اسکل جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو کچھ انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. جیسے ڈراپس ان پروڈکٹیوٹی، اگر پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیکٹر ہے تاکہ ہم پروڈکشن کو بڑھا سکیں، اپنی امپرومنٹ لا سکیں. تو دیٹ مین اس حوالے سے کوئی ٹریننگ دی جائے. اسی طرح انکریزڈ ریجیکٹس، ہمارے ریجیکشن بہت زیادہ آ رہے ہیں. ان ایڈیکویٹ جاب پرفارمنس جو ہے جاب میں وہ بھی کوئی کافی نہیں ہے. رائز ان نمبر آف ایکسیڈنٹس، بے شمار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سیفٹی کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو دیٹ مین کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یا ہم اسپیسیفک اپنے گولز کو دیکھ کر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس لیول کی اسکل پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹریننگ نیڈ کو ڈٹرمن کر رہے ہوں تو ویلیو ایڈڈ بائی ٹریننگ مسٹ بی کنسیڈرڈ ورسز دا کاسٹ. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹریننگ سے کتنی ویلیو ایڈیشن ہوگی اور اس پہ کاسٹ کتنی انکر ہوگی. اسی طرح ٹریننگ گول شوڈ بی اسٹیبلشڈ دیٹ آر ٹینجیبل، ویریفائیبل، ٹائملی اینڈ میجریبل. تو گول جو ہیں وہ ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ٹریننگ کے جو گولز ہیں وہ بھی اسی طرح ہونے چاہیے کہ جس کو ہم جو نظر آئے کہ واقعی ہم نے امپلائیز کو اوپر کاسٹ انکر کی ہے، تو ایکسپینس کی بجائے ہمیں اس کا ٹینجیبل ریزلٹس نظر آئیں اور ہم اس کو ویریفائی کر سکیں، اور جب ضرورت ہو اس وقت وہ ریزلٹس بھی نظر آئیں اور جو پرفارمنس ہے وہ میئر ہو سکے. دیٹ مین وہ جو گیپ ہے جو ٹریننگ سے پہلے تھا اور ٹریننگ کے بعد، وہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی ٹریننگ کے بعد امپلائیز کی جو پرفارمنس ہے وہ نیکسٹ سٹیج پہ پہنچ چکی ہے. تو ٹریننگ نیڈ کو اسیس کرنے کے لیے یہ ایک فلو چارٹ نظر آ رہا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیفیشنسیز کی ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے، از دیئر نیڈ فار ٹریننگ، واٹ آر دا آرگنائزیشن گولز. اگر ہم ٹریننگ کو پلان کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کمپنی کے گولز کیا ہیں. وٹ ٹاسک مسٹ بی کمپلیٹیڈ ٹو اچیو دا گولز. تو ہمیں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کون سے ٹاسک جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ واٹ بیہیویئرز آر نیسیسری فار ایچ جاب انکمبینٹ ٹو کمپلیٹ ہز اور ہر رینج ٹاسک. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح کا بیہیویئر ہمیں چاہیے تاکہ ہم یہ ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کروا سکیں. تو اس کے بعد ہم دیکھا جائے گا کہ کتنا نالج کی کمی ہے، کتنی ایبلٹیز کی کمی ہے، تاکہ ان کے اندر وہ جو بیہیویئر کا گیپ ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو اس طرح ہم ٹریننگ کی نیڈ کو ایکسیس کرتے ہیں کہ کن امپلائیز کے اندر کس طرح کی ٹریننگ کا
کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح ٹریننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹریننگ میتھڈز ہیں، 2 میتھڈز نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک آن دا جاب ٹریننگ میتھڈ ہے اور ایک آف دا جاب ٹریننگ میتھڈ ہے۔ آن دا جاب جو ہے مین کہ آپ جاب کے اندر رہتے رہتے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، جیسے جاب روٹیشن ہے، یہ بھی ایک وے ہے جس سے امپلائیز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک جاب پہ کام کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد دوسری جاب پہ اگر لگا دیا جائے تو دیٹ مین جاب روٹیشن سے انسان لرن کرتا ہے، ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ دوسرا انڈر اسٹڈی اسائنمنٹس، ڈیورنگ آپ کو اس طرح کی اسائنمنٹس ملتی ہیں جو آپ کو ٹرینڈ کر دیتی ہیں، جیسے ڈفرینٹ سناریوز جو ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں، تو اس سے ابھی انسان جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، لرن کرتا ہے۔ آف دا جاب ٹریننگ میتھڈ جیسے کلاس روم میں آپ نے کوئی لیکچر اٹینڈ کیے، آپ کو تھیٹر میں یا ہال میں بٹھا دیا جائے اور وہاں پہ ویڈیو دکھائی جائے جس سے بھی انسان کو ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آف دا جاب ٹریننگ میتھڈ ہے۔ اگر آپ امپلائی کو جاب کے اندر رہتے رہتے سکھا رہے ہیں تو دیٹ از آن دا جاب، اور اگر آپ اس کو کلاس روم، سیمینار، ورک شاپ، ایڈیٹوریم میں بٹھا کر کوئی مووی دکھا رہے ہیں تو دیٹ مین آپ اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن یہ آف دا جاب ہے۔ فلم اور ویڈیوز ہو سکتی ہیں، سیمولیشن ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، اور ویسٹیبیول ٹریننگ ہو سکتی ہیں۔ یہ جسٹ لائک لیبارٹری ٹریننگز ہیں، اور سیمولیشن جو ہے وہ ہم آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کے اندر جسٹ لائک ریالٹی وہ کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ، اور وہ ماڈل ہوتا ہے جس میں وہ رہ کر بالکل ریالٹی کی طرح انسان جو ہے، جو امپلائی ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ اگر بات کریں امپلائی ڈیولپمنٹ کی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ٹریننگ سے ڈیولپمنٹ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن ٹریننگ جو ہے وہ فار کرنٹ جاب سکلز ہوتی ہے، کرنٹ جاب کو پرفارم کرنے کے لیے، ویئر ایز دا فیوچر اورینٹیڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز از پری ڈومیننٹلی این ایجوکیشنل پروسیس ہے۔ یہ انسان پرسنل ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے یا کمپنی بھی اگر اس کی ڈیولپمنٹ کرواتی ہے تو بیسیکلی وہ ہوتی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، ایسا ایجوکیشنل پروسیس ہوتا ہے جو ان فیوچر میں آرگنائزیشن میں وہ کام آئے گا، جو اس کا کیریئر کو بھی انہانس کرے گا۔ تو آل امپلائیز ریگارڈلیس آف لیول کین بینیفٹ فرام دا میتھڈ پریویسلی یوز ٹو ڈیولپ مینیجیریل پرسونل۔ پہلے تو صرف مینیجیریل پرسونل کو ہی ڈیولپ کیا جاتا تھا، لیکن اب آرگنائزیشن کے اندر نان مینجمنٹ امپلائیز کے لیے بھی ڈیولپمنٹ پلانز بنائے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ ٹریننگ اسیسمنٹ کی جاتی ہے، تاکہ کس طریقے سے جو نیڈ ریکوائرڈ ہے کمپنی کو، اس حوالے سے نان مینجمنٹ لوگوں کو بھی، مطلب ایچ اینڈ ایوری امپلائی آف دا آرگنائزیشن کو اپرچونیٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو امپلائی ڈیولپمنٹ کے میتھڈز ہیں جی، جاب روٹیشن جس طرح ٹریننگ کے اندر ہے، اس طرح جاب روٹیشن جو ہے، اگر انسان جو ہے ڈفرینٹ پوزیشن کے اوپر ڈفرینٹ ایریاز میں جیوگرافیکلی یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اگر وہ روٹیٹ کرتا ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کا نالج، ایبلٹیز اور اسکل جو ہے وہ گین کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ ٹو پوزیشنز ہے، جس طرح ایک امپلائی کسی کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لگ جاتا ہے تو اٹیچ ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ لرن کرتا ہے، اس سے بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ امپلائی ڈیولپمنٹ کے بھی میتھڈز ہیں جی، کمیٹی اسائنمنٹس ہیں، جس طرح آپ کو گروپ کے اندر کوئی اسائنمنٹ دے دی جائے، ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، لرننگ بائی واچنگ ادرز، دوسروں کو آبزرو کر کے، بیکمنگ مور فیملیئر ود آرگنائزیشنل ممبرز اینڈ پرابلمس۔ تو لیکچر کورسز بھی ہو سکتے ہیں، سیمینار بھی اس سے بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنالوجی آج کل آن لائن جو ہے، ای لرننگ ہے، ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے امپلائیز کو جو ہے پرووائڈ کی جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ پورٹل کمپنی نے بنائے ہوئے ہیں جس میں بے شمار کورسز پڑے ہوئے ہیں، LMS بنا ہوا ہے۔ تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کمپنیز نے ڈفرینٹ لیول کے کورسز جو ہیں اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ امپلائیز جو ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں اور اپنا نالج جو ہے انہانس کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیریئر بھی ڈیولپ ہو سکے۔ امپلائی ڈیولپمنٹ کے میتھڈ میں سیمولیشن کا میتھڈ ہے، جس میں ڈیسیژن گیمز ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں، کوئی رول پلے دے دیا جاتا ہے جس میں اپنے ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آؤٹ ڈور ٹریننگز ہیں، اگر آپ کو ٹیم ورک سکھانی ہو تو جنگل میں لے جایا جائے اور وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروائی جائے جس سے ٹیم ورک جو ہے وہ اس حوالے سے ٹرینی جو ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی امپلائی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے ریمیننگ ہم آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے بارے میں بقیہ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔